جی السلام علیکم رحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ لے کر حاضر ہوں۔ تو ناظرین، روز رات کو یہ سوچ کر سوتے ہیں کہ آج صبح شاید کوئی ایسی خبر نہ آئے پاکستان سے کہ اس پہ کوئی ولاگ نہ کرنا پڑے۔ نارمل تو خبریں چلتی ہی رہتی ہے، تو اس چینل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یا تو کسی بہت اہم خبر کے اوپر تبصرہ کیا جائے یا کسی تاریخی پہلو کے اوپر کوئی بات جو ہے وہ کی جائے کچھ حوالہ جات کے ساتھ۔ تو جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج پھر ایک اور خبر آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو سزاؤں پہ سزائیں ہوتی ہی چلی جا رہی ہے، اور آج ایک اور مقدمہ میں جو عدت کا مقدمہ تھا اس میں بھی ان کو 7 سال قید کی سزا ہو گئی، بشرا بی بی کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی، دونوں کو سزا جو ہے وہ سنا دی گئی۔ تو پہلے آپ کو پتا ہے کہ سائفر کیس میں ان کو 14 کی جو ہے نا وہ 10 سال کی سائفر میں ہوئی، پھر دوسرے توشہ خانہ میں 14 کی میکسیمم سزائیں ہو رہی ہیں ہر کیس میں، اور یکے بعد دیگرے ایک دن کے وقفے کے بعد جو ہے وہ سزائیں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور اب یہ عدت والا جو کیس تھا اس میں بھی بڑی جدت کی گئی ہے اور بہت ہی عجلت میں اس کا فیصلہ بھی سنایا گیا ہے، اور جیسا کہ متوقع تھا اس میں بھی 7 سال کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ نے اسی طرح سزائیں دینی ہی ہیں تو پھر میرا خیال ہے ایک ہی دفعہ ساری سزاؤں کو اکٹھا کریں اور بیٹھ کر جو ہے وہ سزا سنا دیں کہ عمران خان صاحب کو کوئی 50 سال یا 100 سال کی قید بہ مشقت دی جاتی ہے۔ بیچارے کتنا عرصہ جو ہے نا وہ زندہ رہیں گے، زندگی کتنی ہے ابھی جو ہے نا، یہاں کوئی ایوریج زندگی اتنی لمبی تو نہیں ہے، لیکن ایک ہی دفعہ ساری سنا کے جھنجٹ ختم کریں۔ جب آپ نے وہ کرنا ہی ہے تو پھر کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ ان وکیلوں کا بھی بیچارے بھاگ بھاگ کے جو ہے نا وہ تھک گئے ہیں، اور پیسہ خرچ ہو رہا ہے، یہ مفت میں سارا کچھ نہیں ہو رہا، یہ قومی خزانے سے جو سرکاری وکیل مقرر ہو رہے ہیں۔ کیا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا یہ مفت میں جا کر کام کر رہے ہیں، یہ اپنے ایک ایک منٹ کا چارج کر رہے ہیں اور ان کو پیسہ دینا پڑے گا، یہ گورنمنٹ دیتی ہے۔ آپ تو اتنا ریکور نہیں کرتے ہیں فراڈ کے کیسوں میں بھی جتنے آپ اس کیس پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ یہی ہوا ہے زرداری صاحب کے مقدمات میں، دیکھیں کچھ ثابت نہیں ہوا، لیکن اربوں روپیہ جو ہے نا وہ وکلا اور باقی جو ہے نا وہ گواہوں کو بلانے میں اور ان کو خریدنے میں صرف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ آپ نے کتنے پیسے لگا دیے ہیں وہ چیز ثابت کرنے کے لیے، گواہ خریدنے کے لیے یا گواہ بنانے کے لیے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ نے فیصلے پہلے کیے ہوئے ہیں تو پھر کیوں لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ کیوں جو ہے نا یہ سارا ڈرامہ بازی ایک قسم کی ہو رہی ہے؟ ایک ہی دفعہ سزا دیں اور معاملہ ختم کریں۔ پھر دیکھیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ عدت میں ویسے تو نہیں ہونا چاہیے، یہ غیر شرعی بات ہے، بات پھر وہاں ہی آ جاتی ہے کہ کون صادق ہے اور کون امین ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ کیا عمران خان سچا ہے جس نے کہا کہ نکاح کتنی دفعہ ہوا تھا، یا خاور مانیکا سچا ہے جو پہلے کچھ کہتا تھا اب کچھ کہتا ہے؟ خاور مانیکا کے بیٹے سچے ہیں جو پہلے کچھ کہتے تھے اب کچھ سچے ہیں؟ بشرا بی بی خود سچی ہیں جو پہلے کچھ کہتی تھی اب کچھ سچی ہیں؟ یا وہ مفتی جس نے نکاح پڑھایا ہے اس کے خلاف کیوں نہیں مقدمہ ہو رہا؟ اصل مجرم تو وہ علماء اور وہ مفتیان ہیں جو کہ پیسے کی خاطر یا ذاتی مفاد کی خاطر یا اگلے کا اقتدار دیکھ کر کہ یہ صدر ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ وزیر ہے، مجھے کیا ہے، مجھے کچھ مرات ہی ملیں گی، میں جا کر اس کا نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ کیا اس مفتی کا کام نہیں تھا کہ وہ پہلے چیک کرتا، تصدیق کرتا کہ یہ کب طلاق ہوئی ہے اور عدت پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ سسٹم کیا ہے اس ملک میں؟ جب یہ عدالتوں میں معاملات جاتے ہیں، آپ کے وکیل سچے ہیں؟ یہ وکیل تو راستہ دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ میں نے کئی گاؤں میں بڑے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور لوگ کسی کی بچی کو بگا کر لے جاتے ہیں کیا، اور اس بچی کا ایک جعلی نکاح بنا دیا جاتا ہے، وہی آپ کے محلے کا مولوی جا کر جعلی نکاح بناتا ہے، پیسے لے کر بناتا ہے، اور پھر وہی وکیل آپ کو راستہ دکھاتا ہے کہ اس طرح جا کر وہ گواہ ڈھونڈ کے دیتے ہیں وکیل خود کہ اس بندے کو اتنے پیسے دو یہ گواہی دے دے گا۔ تو یہ آپ کا معاشرہ ہے، یہ آپ کی اسلامی ریاست ہے، اور یہ آپ کی ریاست مدینہ ہے جس کو آپ بنانے جا رہے ہیں۔ اس ملک کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، ان کا قبلہ ہی درست نہیں ہے، یہاں کوئی صادق امین نہیں ہے۔
نہ جج صادق امین ہے، نہ کوئی اور عہدیدار صادق امین ہے، وقت کے پجاری ہے سارے۔ اگر آج عمران خان طاقت میں ہوتے تو ان سب نے ان کے راگ الاپنے تھے، بھول جانا تھا کسی نے کیا ہے عدت اور کیا ہے جدت اور کیا ہے توشہ اور کیا ہے خوشہ، سب کچھ بھول جانا تھا۔ یہ سب جو ہے نا یہ مفادات کے چکر ہیں، اور یہ سب جو ہے نا ذاتی پسند اور ناپسند کے چکر ہیں۔ اس لیے عوام بھی بیوقوف بنتے ہیں اور بیوقوف بننے کے قابل ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جیسے روح ویسے ہی فرشتے، تو آپ لوگ، آپ جو ساری قوم ہو، آپ اسی قابل ہو کہ آپ کو ایسے ہی حکمران ملے اور ایسے ہی یہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں کہ کوئی بھی ان میں سے صادق اور امین نہیں ہے، سب جو ہے نا وہ اقتدار کے پجاری ہیں اور اقتدار کی خاطر سارا کچھ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے یہ سب کھیل اس لیے رچایا ہے کہ آپ عمران خان کو باہر رکھیں گے ایسے الزامات سے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے ووٹر اور سپورٹر وہ کیا کرتے ہیں۔ اگر اس ساری کھیل کے باوجود بھی اگر ان کے آزاد امیدوار جیت جاتے ہیں تو پھر بھی ایک بہت بڑا تماچا ہوگا، مگر یہ 8 فروری کے بعد جو ہے نا یہ ثابت ہوگا۔ تو اب عمران خان کے جو ووٹر ہیں واقعی ان کو یہ چاہیے کہ اگر وہ واقعی ان کے ساتھ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، تو پھر وہ ان کے ساتھ رہیں۔ مگر جو جیت جائیں گے ان کو کسی نے ساتھ رہنے نہیں دینا، وہ آزاد ہوں گے اور نیا کھیل شروع ہوگا۔ مگر یہ ایک جاتے جاتے کام پر بھی جانا ہے، وقت نہیں اتنا ہوتا، ایک خبر تھی جو شیئر کرنی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے ولاگ جو ہے وہ پسند آتے ہوں گے۔ اگر آپ کو ظفرنامہ کے یہ پروگرام پسند آتے ہیں تو آپ ان کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.